أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند در صدا. قرآن حکیم کا اعجاز سخن نطق و منطق انسانی کو للکار رہا ہے. چیلنج کر رہا ہے، تحدی ہے، دعوت دے رہا ہے کہ اپنی عاجزی کا خود اعتراف کرو. معجزے کی ایک بہت عام فہم تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ معجزہ اس حجت الہی کو کہتے ہیں کہ جو انسان سے اس کی عاجزی کا اعتراف کرا دے. یہ قرآن ہے، اور قرآن مجید کے غرر آیات میں سے، ان آیتوں میں سے کہ جو بے پناہ درخشندگی رکھتی ہیں ہر اعتبار سے، ان میں سے ایک آیت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور وہ آیت شہد اللہ کے نام سے مشہور ہے. بظاہر اس میں مضمون توحید ہے، اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ حسین کی مجلس ہو اور اللہ کا ذکر نہ ہو. دیکھیے، اس موضوع کا ریلیونس یہ ہے کہ اس وقت نسل انسانی کو جس شورش الحاد کا مقابلہ ہے، وہ شورش الحاد یہی ہے. کل رات کی مجلس میں بھی میں نے اس کی طرف غالباً اشارہ کیا تھا. کوشش یہ ہے کہ صفحہ ذہن بشری سے لفظ اللہ کو مٹا دیا جائے. یہ کوششیں ہو رہی ہیں بہت منظم طور پر، اور کہیں سے اس کا جواب دیا جائے یا نہ دیا جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ممبر حسینی سے جواب ممکن ہے، اور وہ مراکز جہاں سے امید ہوتی ہے کہ جواب آئے گا، ممکن ہے کہ وہ کوئی امداد لے کے چپ ہو جائیں.
یہ ممکن نہیں ہے کہ ممبر مجلس حسینی سے اٹھنے والی آواز دب کے رہ جائے، یہاں خاموشی اختیار کر لی جائے، اور وہ بھی باب توحید میں، وہ بھی باب توحید میں۔ دیکھیے توحید وہ حقیقت ہے، ذات حق صمدی، ذات اللہ ایک عبارت کا نام نہیں ہے، ایک اسم کا نام نہیں ہے، ایک زندہ موجود کا نام ہے۔ اللہ ایک زندہ حقیقت ہے، اللہ ایک زندہ حقیقت ہے، اور اس زندہ حقیقت کو جو محسوس نہ کرے، جو درک نہ کرے، میں نے محسوس کا لفظ بھی استعمال کیا، اس زندہ حقیقت کو جو محسوس نہ کرے، جو درک نہ کرے، یہ زندہ حقیقت جس کے پرسیپشن میں نہ آئے، وہ زندہ نہیں، وہی مردہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ پھیپھڑوں سے سانس لینے والے زندوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ قدر و قیمت ان کی ہے جو اپنے پورے وجود سے نسیم بہشت میں سانس لیتے ہیں اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت پیدا کرتے ہیں۔ جوانان عزیز، توحید اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اللہ اگر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ایک زندہ حقیقت ہے، اس سے رابطہ رکھیے، اس سے رابطہ پیدا کیجیے، اس کی معرفت پیدا کیجیے، زبان سے بھی اعتراف کیجیے، دل سے بھی اعتراف کیجیے، اپنے اعضاء و جوارح سے بھی اعتراف کیجیے۔ آپ کی ذات بھی مقر ذات ہو، آپ کا کردار بھی مقر صفات اللہ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال وجود اس کا، ہستی اس کی کسی بھی دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین و بعض عرفاء نے کہا ہے کہ دیکھو قرآن مجید میں کہیں یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے کہ اللہ ہے، بس اسے بار بار یاد دلایا گیا ہے، جو چیز ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ اس کی وحدانیت ہے، یعنی وہ بس ایک ہے۔ تم نادانی میں، غفلت میں کہیں کسی اور کو اپنا معبود نہ بنا لینا، نہ اپنی خودی کو خدا بنانا، نہ اپنے ہوائے نفس کو معبود بنا لینا، نہ کسی اور شے کو۔ اسی لیے پورا قرآن مجید بار بار یاد دہانی کراتا ہوا سامنے آتا ہے کہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ خود اس ایک آیت میں دیکھ لیجئے، لا الہ کی تکرار دیکھیے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ کیا جاہ و جلال ہے، کیا لہجہ مشیت ہے، کیا بیان قرآنی ہے، کیا اس میں نورانیت ہے۔ میں نے کل گزارش کی تھی غالباً آپ سے کہ اسے ہر شب تلاوت کرنے کی کوشش کی۔ ایک چیز ہوتی ہے مداومت، مداومت کے معنی یہ ہیں کہ مسلسل، بلا ناغہ، لگاتار کوئی عمل کرنا،
اور یہاں پر ایک نقطہ اور عرض کر دوں، اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں حضرات، کچھ حضرات تو امتحان کے طور پر پوچھتے ہیں اور کچھ حضرات واقعاً اس مسئلے میں الجھے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ بہت کامن سوال ہے نا، اکثر پوچھتے ہیں، چونکہ قرآن مجید میں ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقم الصلاۃ لذکری، اقم واحد کے لیے صیغہ امر ہے، اقیمو جمع کے لیے صیغہ امر ہے، تو ترجمہ یہی ہوگا کہ قائم کرو نماز۔ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے تعلق سے جو بات ہوگی وہ یہ ہے کہ نماز قائم کرنے، یہ قائم کرنے اقیمو یا اقم کے اندر ہی یہ معنی پوشیدہ ہیں کہ زندگی میں ایک بار دو بار نماز پڑھ لینے سے نماز قائم کرنے والے نہیں کہلائیں گے، لگاتار روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں گے تو آپ نماز قائم کرنے والے کہلائیں گے۔ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں فرق یہ ہے، کتاب میں نماز کی ترکیب پڑھ دینا وہ نماز پڑھنا ہوا، کتاب الصلاۃ ہم نے پڑھ لی، نماز کے احکام پڑھ لیے، نماز کا طریقہ، نماز کی ترکیب پڑھ لی ہم نے، اور عملاً روزانہ فرض 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہنا مدت العمر، یہ ہے نماز قائم کرنا، یعنی یہ لگاتار مداومت کا مفہوم اس اقیمو میں موجود ہے، اس کے معنی میں موجود ہے۔ یہ الگ سے میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا ہوں، اس کے لیے کوئی الگ سے عبارت یا لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، قائم کرو کے معنی ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اسے جاری رکھو اپنی زندگی میں، یہ ہے اقیم الصلاۃ۔ تو بہرحال مداومت کے آثار ہوتے ہیں، اور مداومت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ جتنی شدت کے ساتھ ذہن انسانی اور قلب انسانی سفر کرتا ہے، اس کائنات میں کوئی شے اتنی تیزی، اتنی سرعت اور اتنی شدت کے ساتھ سفر نہیں کرتی۔ فکر کی رفتار بہت تیز ہے، فکر انسانی، قلب انسانی بہت جلد منقلب ہو جاتا ہے۔ قلب کا نام قلب رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ منقلب ہوتا رہتا ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیے گا، عربی فقہ اللغہ میں، عربی میں جہاں الفاظ کی تدقیق ہوئی ہے کہ کس شے کا یہ نام کیوں رکھا گیا، وہاں قلب کے معنی بتائے جاتے ہیں کہ قلب چونکہ برابر منقلب ہوتا رہتا ہے، جتنی جلد، جتنی تیز، جتنی بار قلب میں انقلاب آتا ہے وہ عالم خارجی میں اتنی مرتبہ انقلاب نہیں آتا۔ تو یہ دل اور یہ ذہن، اس کے انقلاب کی کوئی انتہا نہیں، اس کی سرعت کی کوئی انتہا نہیں، اور دنیا دار غفلت ہے، دنیا دار غفلت ہے، دنیا دار امتحان ہے، دنیا دار ابتلا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ حق سبحانہ و تعالی سے وابستہ ہوا جائے۔ اگر ذہن کی یہ سرعت نہ ہوتی، اگر قلب کی یہ کیفیت نہ ہوتی تو ممکن تھا حکم ہوتا کہ بس ایک بار نماز پڑھ لو، زندگی بھر میں کافی ہے۔
مگر یہاں تو آپ دیکھیے کہ دل کس طریقے سے منقلب ہوتا ہے، ذہن کس رفتار سے آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے اقامہ صلاۃ کا حکم دیا گیا۔ بہرحال اب یہ کلمہ تو بیچ میں آ گیا تھا کلمہ معترضہ کے طور پر، جملہ معترضہ کے طور پر، لیکن ضروری تھا۔ بات مداومت کی تھی کہ مداومت کے آثار ہوتے ہیں، یعنی لگاتار کوئی کام کرتے رہنے سے اس کی تاثیر نمایاں ہوتی ہے اور بہت شدت کے ساتھ پھر نمایاں ہوتی ہے۔ اس لیے کسی بھی تلاوت کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی مداومت رکھیں، لگاتار پڑھیں اور فکر کرتے رہیں اسی آیت کے مضمون میں۔ فکر کرنے کے تعلق سے کل تو میں نے مکتبی بحث ایک چھیڑی تھی، حرف گن رہا تھا، لفظیں گن رہا تھا۔ آج بھی مکتبی بحث کا ایک رخ اور عرض کروں گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ آیت بہت تہدار ہے، یہ عبارت بہت تہدار ہے، اب عبارت یہ معنی بہت تہدار ہے، یہ مضمون بہت تہدار ہے، کہتے ہیں ادبا نقاد دان سخن۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں اس کو ایک محسوس پیکر عطا کر دوں آپ حضرات کے سامنے، ایک مثال دے کر، ایک بصری مثال دے کر۔ کتابت یا لکھنے سے متعلق جو بصری فنون ہیں ان میں ظاہر ہے سب سے پہلے فن خطابت ہے، فن خط ہے، فن خط لکھنے کا ہنر، جو اب تقریباً دنیا سے یہ ہنر بھی مٹتا جا رہا ہے۔ دیکھیے نا کیا کیا مٹ رہا ہے، ذرا ہوش کے ناخن تو لیں۔ اب تو کمپیوٹرز آ گئے، لیپ ٹاپ آ گیا، ہر چیز آ گئی، بس آپ اشاروں سے سب کام کرتے ہیں۔ تو جو آپ کی چٹکیوں میں ہنر تھا معنی کی تصویر بنانے کا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب بچے کہاں بیٹھ کے لکھتے ہیں، مشق کرتے ہیں۔ ہم تو اس زمانے کے ہیں کم سے کم کہ ہم نے تختی پر بھی خوب مشق کی ہے، سلیٹ پہ ہو، تختی پہ۔ اور ایک عجیب و غریب چیز بچوں کو سکھا دی گئی ہے کہ جتنے تم بدخط ہو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جینیس ہو۔ اے سبحان اللہ! ہاں، عجیب عجیب تھیوری لے کے آتے ہیں لوگ، یہ سخن فروش۔ ایک بات ڈال دی ذہن میں، جس کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے، فکر کی رفتار تیز ہوتی ہے، ذہن کی رفتار تیز ہوتی ہے، تو اس کی انگلیاں، اس کا قلم اس کے ذہن کی رفتار کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو وہ بدخط ہو جاتا ہے، اس کی ہینڈ رائٹنگ بہت خراب ہوتی ہے۔ تو خراب ہینڈ رائٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ تم جینیس ہو۔ کیا پہچان ہے جینیس؟ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ اس فریب میں نہ آنا بچوں۔ ظاہر ہے جب بچوں کہہ دیا تو آپ حضرات بزرگ جو ہیں بچے ہوئے ہیں، میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں یہ چٹکیوں میں بھی ہنر ہونا چاہیے۔ اور فن خط، فن کتابت ایک فن ہے، ایک ہنر ہے۔ اور ہمارے ہاں جن بزرگوں نے اصول مرتب کیے ہیں اس کے بھی بنیادی اصول 12 ہیں۔ تحقیق کرنا، دیکھنا، سیکھنا، 12 بنیادی اصول ہیں، 12 بنیادی اصطلاحیں ہیں ان بزرگوں نے جنہوں نے یہ نسخ اور نستعلیق کے طریقے ایجاد کیے۔ اور اس کے بعد پھر اس میں ہوا تفنن، فناوری، آرٹ داخل ہوا، انسان کا ذوق جمال داخل ہوا، تحریر کی جمالیات کو نکھارا گیا، اور پھر اس میں طرح طرح کے خط ایجاد ہوئے۔ اس میں سے میں سب کا تو تذکرہ نہیں کر سکتا، یہ صرف شوق دلانے کے لیے، وہی بچوں کو شوق دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، چونکہ اب مجلسوں میں کہیں ذاتی نشستوں میں بھی کسی ڈرائنگ روم کی ٹیبل ٹاپ پر بھی کہیں پر یہ ذکر تو ہوتا نہیں ہوگا، تو اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ کاش کسی کے دل میں بھی شوق پیدا ہو جائے۔ یہ سب فن زندہ رکھے جانے والے فن ہیں۔
اچھی ہینڈ رائٹنگ، اچھی تحریر، ہاتھ سے قلم سے لکھنے کا ہنر. اور جو میں نے ابھی ایک فقرہ استعمال کیا تھا کہ چٹکیوں سے انگلیوں میں ہاتھ میں قلم لے کر معنی کا پیکر بنا دینا، معنی کی تصویر، جو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی اس کی ایک ایسی تصویر بنا دینا جو آنکھوں سے نظر آئے. تو اس فن خطاطی میں ایک فن ایسا ہے جسے کہتے ہیں خط گلزار، اسے خط ریحاں بھی کہتے ہیں. یہ ایسا لکھا جاتا ہے، طغرا اس سے بنتا ہے، بڑے بڑے طغرے بنائے جاتے ہیں، کتبے بنائے جاتے ہیں. یہ لفظ کتبہ ہے، کتبہ نہیں ہے. تو یہ بنائے جاتے ہیں. اس میں دیکھو گے کہ بظاہر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، مثلا اللہ لکھا ہوا ہے، دور سے دیکھا تو اللہ لکھا ہوا ہے، قریب گئے تو دیکھا کہ اللہ کا جو الف ہے اس میں پورا لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے. دیکھنے میں الف نظر آ رہا ہے، اندر اور عبارت، اندر عبارت، ادر عبارت، کلمے کے اندر کلمہ، کلمے کے اندر کلمہ، کلمے. دور سے دیکھو تو معلوم ہوا کہ کوئی ایک گلدستے کی شبیہ ہے، اندر جا کے غور سے دیکھا تو دیکھا یہ تو ایک پورا قرآن مجید کا سورہ لکھا ہوا ہے، پوری عبارت لکھی ہوئی ہے. اور فرما رہے ہیں آپ، یہ جو فن ہے، دیکھنے میں ایک لفظ نظر آئے، غور سے دیکھو تو اسی میں بہت سے الفاظ نظر آئیں. یہ فن اگر ذہن نے قبول کر لیا تو جب ہم ایک آیت پڑھیں گے شہد اللہ تو اس میں اور بہت سے معنی نظر آئیں گے. ایسا ہی لکھنے کا ہنر پیدا کریں، ایسا ہی پڑھنے کا ہنر پیدا کریں کہ جو سامنے لکھا ہو اسے دیکھ کر وہ بھی پڑھ لیں جو اس کے اندر لکھا ہوا ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں تو جگہ جگہ خط گلزار میں حقیقتیں بیان ہوئی ہیں، جگہ جگہ خط ریحان میں حقیقتیں مرتسم کی گئی ہیں. اب یہاں پر دیکھ لیں کہ بظاہر، آج تفصیل تو نہیں عرض کر سکوں گا لیکن ایک اشارہ عرض کر رہا ہوں. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت صرف مضمون توحید کی حامل ہے. اسی آیت میں مضمون توحید بھی ہے، اسی آیت میں صفت عدل الہی کا ذکر بھی ہے، اسی آیت میں مقام و منصب نبوت کا ذکر بھی ہے، اسی آیت میں مقام و منصب ولایت و امامت کا ذکر بھی ہے، اور اسی آیت میں مقام و منصب ولایت کی عصمت کا ذکر بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس آیت کریمہ کی گہرائی کتنی ہے. یہ تو چند عناوین ہیں جو بظاہر اس فقیر کے سامنے آ گئے، جو اور شرف نگاہی سے کام لیتے ہوں گے ان کی کیا کیفیت ہوگی. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دیتا ہے وہ پروردگار خود کہ کوئی نہیں ہے معبود برحق اس کے علاوہ. اب اس وقت پھر ایک روایت اور یاد آ گئی، عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں. علوم قرآن سے متعلق بہت سے علوم ہیں، ایک علم نہیں ہے، علوم ہے، علوم مجموعہ ہے علوم کا. علوم قرآن سے متعلق جو مشہور چند علوم ہیں ان میں سے ایک علم ہے علم شأن نزول، جس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس واقعے کے ضمن میں یہ بیان الہی آیا. تو بہرحال
اس علم کی اپنی افادیت ہے اور اپنی محدودیت ہے۔ مفسر قرطبی نے اور مفسر بغوی نے اور دیگر مفسرین نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ شام سے 2 یہودی عالم احبار یہ مدینے آئے اور اس نیت سے آئے تھے کہ ہم نبی آخر الزمان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ 2 عالم یہودی عالم حبران 2 یہودی عالم آئے اور جب وہ مدینے کے قریب پہنچ گئے، مدینے کے اندر داخل ہو گئے تو مدینے کے آثار یعنی شہر کے آثار کو بغور دیکھا اور دیکھ کے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ تو وہی شہر لگتا ہے جو آخری زمانے کے آنے والے پیغمبر کا شہر ہے۔ یہ عبارت میری نہیں ہے، تفسیر میں جا کے دیکھ لیجیے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہر کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ ارے بھائی در و دیوار، طرز تعمیر، سڑکیں، گلیاں، کوچے، بس یہی تو، باغات، کہیں کوئی تعمیر شدہ مکان ہوگا، کہیں کوئی کھنڈر ہوگا۔ یہ کون سی کتاب تھی ان کے پاس جس میں اتنی تفصیل موجود تھی کہ اس شہر تک کا نقشہ موجود تھا جس شہر میں نبی خاتم کو ظہور کرنا تھا۔ اور طلب ہیں یا نہیں یہ روایتیں؟ اور یہ حق ہے، یہ کسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ خود قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے، جن لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر کتاب اتاری ہے، مراد ہے تورات، وہ اس نبی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اس حقیقت کو چھپاتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے، جان بوجھ کر چھپاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پرانی کتابوں میں کس طریقے سے تذکرہ موجود ہے سرکار رسالت میں آپ کا؟ دیکھیں یہ ایسی علمی بحثیں ہیں اور ضروری بھی ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ انہیں پوری تفصیل کے ساتھ عرض کیا جائے، لیکن مجلس کا وقت اور ممبر کی محدودیتیں ظاہر ہے اس مضمون کو سمیٹ کے اور مختصر کر کے عرض کرنے کی مقتضی ہوتی ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ توجہ رکھیے گا کہ یہ جو 2 احبار آئے، یہ جو 2 عالم یہودی آئے شام سے، انہوں نے اپنی کتابوں میں، صحیفوں میں اور اس کی تفسیروں میں، اس کی تاویلوں میں جو ان کے ہاں صحیح سندوں کے ساتھ تھی، اس میں صرف کیا شہر کا تذکرہ تھا، پیغمبر کا تھا اور شہر کا تھا، خاندان پیغمبر کا تذکرہ نہیں تھا۔ یقیناً وہ سرمایہ انبیاء، وہ میراث نبوت جو آدم سے، ادریس سے، نوح سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے چلی آ رہی تھی، اس میں انتہائی وضاحت کے ساتھ قلم قدرت کے استعاروں کی تشریحیں موجود تھیں۔
ان تشبیہوں کی وضاحتیں موجود تھیں کہ وہ نبی کون ہوگا، کیسا ہوگا، قد و قامت کیا ہوگا، روح مبارک کیسا ہوگا، منہ مبارک کیسا ہوگا، اور آپ کا نقش قدم کیسا ہوگا، اور آپ کس کی نسل سے ہوں گے، کس کے بطن سے ہوں گے، کس کے صلب سے ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، کس کے آغوش میں پروان چڑھیں گے۔ کہاں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے کہاں جائیں گے، جہاں ہجرت کر کے جائیں گے اس شہر کے انداز کیا ہوں گے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے کہ اکثر اس قسم کی روایتوں میں ایک جملہ آتا ہے کہ احبار یہود، علماء یہود آتے تھے پوچھتے ہوئے نبی آخر الزمان کہاں پیدا ہونے والا ہے، پیدا ہوا یا نہیں ہوا، نبی آخر الزمان کہاں پیدا ہوگا، پیدا ہوا یا نہیں ہوا، نبی آخر الزمان کس خاندان میں پیدا ہوگا، پیدا ہوا یا نہیں ہوا۔ اسی زمانے میں جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو کہہ دیا گیا تھا نبی آخر الزمان۔ اب یہ امت کہہ رہی ہے ختم نبوت ہے یا نہیں؟ آج بحثیں ہو رہی ہیں ختم نبوت کی تفسیر کیا ہے، ختم نبوت کے معنی کیا ہیں، ختم نبوت سے مراد کیا ہے، نبوت کی کتنی قسمیں ہیں، یہ قسم ختم ہوئی وہ قسم جاری ہے۔ سبحان اللہ، چشم بدور۔ نبوت اپنے تمام معانی میں ذات مبارک و مسعود محمد عربی پہ ختم ہو چکا۔ خاتم النبیین بھی وہی ہے، خاتم النبیین بھی وہی ہے، نبی خاتم۔ بہرحال اب وقت ختم ہو گیا، آج میں نے بحث چھیڑی ہے، اس بحث کو انشاءاللہ کل مکمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے میتھوڈولوجی کیا ہو ریڈنگ کی، ریڈنگ تورات کس طرح پڑھیں کہ اس میں سے ذکر مصطفیٰ سامنے آ جائے، انجیل کس طرح پڑھیں کہ ذکر مصطفیٰ سامنے آ جائے، صحف انبیاء کس طرح پڑھیں کہ ذکر مصطفیٰ سامنے آ جائے۔ نام نہیں ملے گا محمد ابن عبداللہ مگر ذکر ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے قرآن میں نام نہیں علی ابن ابی طالب مگر ذکر ہے۔ نظر اس لیے نہیں آتا، سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ میتھوڈولوجی سامنے نہیں ہے اور وہ ہنر نہیں ہے کہ کس طریقے سے آیات کی تلاوت کی جائے اور کس طریقے سے اس کی تفسیر کی جائے۔ جب انداز معلوم ہو جائے گا کہ پروردگار مستقبل کے واقعات کو کس طرح بیان کرتا ہے تو بات روشن ہو جائے گی، اور قرآن مجید خود ہی روشن کرے گا اسے۔ میں اپنی طرف سے کہیں سے کوئی بات لے کر عرض نہیں کروں گا، قرآن مجید کی آیتوں سے وضاحت کروں گا انشاءاللہ، لیکن اب آج دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ حضرات کی بھی مشغولیتیں ہیں، اس ذکر کو چھیڑ دینا میرا کام ہوتا ہے، آپ کے دلوں میں ذہنوں میں یہ ذکر جاری و ساری رہے۔ بس
ایک نقطے کی طرف توجہ دلا دوں، آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی، کہ جس طریقے سے پیغمبر کا تذکرہ پرانی کتابوں میں ہے، بے شک ہے، پیغمبر کا تذکرہ ہے، پیغمبر کے خاندان کا تذکرہ ہے، پیغمبر کے شہر کا تذکرہ ہے، بالکل اسی طرح پیغمبر کی ذریت کی قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ ہمارے یہاں روایتیں موجود ہیں کہ جب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی ہے، قرآنی واقعہ ہے، ملاقات تو قرآنی واقعہ ہے، جب حضرت موسیٰ حضرت خضر سے ملنے کے لیے گئے ہیں تو حضرت خضر نے جو باتیں ذکر کی ہیں جناب موسیٰ کے سامنے، ان میں ایک واقعہ کربلا کا بھی تذکرہ ہے۔ آج 2 محرم ہے، آج 2 تاریخ ہو گئی محرم کی۔ آج مکے سے جو 8 ذی الحجہ کو قافلہ چلا تھا وہ کربلا پہنچ گئے۔ مکے اور کربلا کے درمیان جو واقعات رونما ہوئے، ہر منزل پہ کچھ نہ کچھ تفصیلات ہیں، ہر منزل پہ کچھ نہ کچھ تفصیلات ہیں۔ ایک منزل وہ بھی گزری ہے کہ جہاں قافلہ سرکار سید الشہداء کا چل رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، تو آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ تو امام نے پوچھا پلٹ کے کہ تکبیر کا کیا محل ہے؟ تو کہا کہ خدا کی قسم یہاں سب صحرا تھا، صحرا، ریگستان، بیابان، کبھی یہاں ہم نے کوئی کھجوروں کا باغ نہیں دیکھا، اس وقت مجھے سامنے کھجوروں کا باغ کوئی نظر آ رہا ہے، کوئی نخیل نظر آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو نخیل نہیں نظر آ رہا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے، یہ نیزوں کی انیاں ہیں اور گھوڑوں کی کنوتیاں ہیں جو نظر آ رہے ہیں۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ کبھی سامنے فضا میں کتنا ہی غبار ہو لیکن امامت کی آنکھ کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ ہمیں تو نیزوں کی انیاں نظر آ رہی ہیں، گھوڑوں کی کنوتیاں نظر آ رہی ہیں، اور تھا یہی۔ جب قریب آیا تو دیکھا لشکر ہے، اور وہ لشکر کس کا تھا؟ آپ حضرات تو صبح و شام مجالس برپا کرتے ہیں، 1000 کا لشکر، اور سربراہ لشکر کون تھا؟ حر ابن یزید ریاحی۔ سامنے آیا، سلام کیا، گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ امام نے کہا بات بعد میں ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں تم کس قدر پیاسے ہو۔ بھلا بتاؤ اس میں کوئی مبالغہ ہے؟ سادہ سا تاریخ کا بیان ہے جو میں نے دہرا دیا ہے۔ اس منزل سے پہلے جو منزل آئی تھی وہاں بطور خاص امام نے اپنے اصحاب سے کہا تھا خوب اچھی طرح اپنی مشقیں پر کر لو، خوب پانی یہاں سے لے لو، اور اب جب یہاں تشریف لائے اور سامنے یہ لشکر آیا جو پیاسا تھا، سب کے سب پیاسے تھے، اتنے پیاسے تھے، اور اس طرح گھوڑا تیزی سے دوڑا کے آئے تھے کہ گھوڑے بھی پیاسے تھے، گھوڑوں کی زبانیں منہ سے نکل آئی تھی، اور جو گھوڑے سوار تھے وہاں پر لشکری وہ اس قدر پیاسے تھے کہ ان کی آنکھوں میں دھند تھی، نظر نہیں آتا تھا، پیاس کی شدت سے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ امام علیہ السلام نے کہا سب کو پانی پلاؤ۔ جب لشکری پانی پی چکے تو کہا یہ جو گھوڑے ہیں انہیں پانی پلاؤ۔ جانوروں کی پیاس بھی جو نہ دیکھ سکتا ہو اس نے 7ویں محرم سے لے کر 10ویں محرم تک اپنے بچوں کی پیاس کیسے دیکھی؟
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اسی لشکر میں ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا کہ امام حسین کے اصحاب مجھے پانی پلانا چاہتے تھے، میرے منہ کے قریب مشک کا دہانہ لاتے تھے، مگر مجھ سے پیا نہیں جاتا تھا، پانی بہہ جاتا تھا۔ میں نے دیکھا کرسی پہ ایک بزرگوار بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے میرا یہ حال دیکھا تو اٹھے، میرے قریب آئے، اپنے ہاتھ سے چلو بنا کے میرے منہ میں پانی پلایا مجھ کو۔ جب مجھے ہوش آیا، جب پانی پی لیا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہی تو حسین ابن علی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، یہی تو حسین ابن علی۔ آپ نے گریہ فرما لیا، وقت تمام ہو گیا۔ اب میں دست ادب جوڑ کے جس طرح ہر ذاکر کہتا ہے، تقریباً ہر مرثیہ نگار، ہر نوحہ نگار، ہر سلام نگار، آقا یہ آپ کی فیاضی تھی، یہ آپ کی سخاوت تھی، آپ نے دشمن کے پورے لشکر کو سیراب کر دیا، جانوروں تک کو سیراب کر دیا۔ ہائے روز عاشورہ، کس طرح سے خیموں سے العطش العطش کی آوازیں بلند، کس طرح سکینہ کی آوازیں العطش بلند تھی، کس طرح دوسرے بچوں کی آوازیں العطش بلند تھی، کس طرح بیبیاں پیاسی تھیں کہ سینوں میں دودھ خشک ہو گئے تھے، اور جس کے نتیجے میں 6 ماہہ شیرخوار بھی پیاسا تھا۔ یہ آقا حسین جنہوں نے پورے دشمن لشکر کو پانی پلایا تھا، یہی حسین تھے جو روز عاشورہ اپنے ہاتھوں پر 6 ماہے کو لے کے آئے تھے۔ تمہاری نگاہوں میں اگر میں گنہگار ہوں، اس 6 مہینے کے بچے نے تو کوئی قصور نہیں کیا ہے، اس کو تو پانی پلا دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرمائے۔ معبود پروردگار ملت اسلامیہ کو اتحاد کی دولت سے مالا مال کر، ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے۔ پروردگار جو ماتمیان شہ مظلوم ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں، ان کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے۔ پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام، فقہاء اعظام کا سایہ برقرار رہے۔ پروردگار ہمارا رشتہ ہمیشہ علم و ایمان سے جڑا رہے، ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہے۔ پروردگار ہمارے رہبر معظم کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو، پوری ملت اسلامیہ کو ایک سلک وحدت و ولایت میں پیرو دے۔ پروردگار ہمارے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے امن و عدل الہی کا پرچم رکھے۔